दिवाली में आओ जी, कपड़े लेके जाओ जी, आ गया है देखो नया। قد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. کے نظارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے آنکھوں میں بسایا ہے میرے گنبد خضرا آنکھوں میں بسایا ہے میرے گنبد خضرا مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے معراج ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو معراج ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے گو سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے ہاں سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے پر ساتھ سلائے ہے جو پیارے نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے
نہیں بھولے. بو جہل کی مٹھی ہو قمر ہو کہ شجر ہو. بو جہل کی مٹھی ہو قمر ہو کہ شجر ہو. آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے ہم کو. ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے. بوسے لیے نانا نے نواسوں کے لبوں پر. بوسے لیے نانا نے نواسوں کے لبوں پر. زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے ہم کو. ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے. دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ الی آخر آیہ. صدق اللہ العظیم. ہماری آج کی اس با مقصد جو مجلس ہے اس کے مختصر سی اغراض و مقاصد میں آپ لوگوں کے سامنے بھی پیش کر دوں تاکہ ہمارے اس پروگرام میں جو تشریف لائے مدرسہ اسلامیہ سے 3 سال جو فارغ ہونے والے علماء حفاظ اور اسی کے ساتھ ہمارے آپ کے بیچ مدرسہ بیت العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سراج احمد قاسمی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ بھی تشریف فرمائیں. اسی کے ساتھ میرے اپنے جو بس اسٹینڈ کے جو گروپ ہے وہ لوگ بھی تشریف فرمائیں. سب لوگوں کے علم میں آ جائیں. 5-7 سال قبل ہم لوگوں کی ایک مدرسہ اسلامیہ سے فارغ ہونے والے علماء اور قرہ کی ایک جماعت جسے مجلس ابنائے قدیم کے نام سے ہم لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی. اور بنانے کے بعد اپنے مدرسے سے جو فارغ ہونے والے عالم اور حافظ تھے تو ہم لوگ ان لوگوں کا باغ عنبرین میں بلا کر کے ان لوگوں کا استقبال کیا کرتے تھے تنظیم کی جانب سے. لیکن ساتھیوں میں مشورہ ہوا کہ یار صرف اپنے مدرسے کا نہ رکھتے ہوئے ہمارے شہر کے اندر جتنے بھی بڑے مدارس ہیں وہاں کے علماء اور حفاظ کو بھی مدعو کیا جائے کہ لوگوں کا بھی استقبال کیا جائے. تو الحمدللہ 2-3 سال سے مجلس ابنائے قدیم کے زیر اہتمام مالے گاؤں کے جو ہے مدرسہ ماد ملت ہے, مدرسہ بیت العلوم ہے, مدرسہ اسلامیہ ہے, دارالعلوم محمدیہ ہے, اسی کے ساتھ دارالفلاح یتیم خانہ ہے, مدرسہ تجوید القرآن ہے. ان لوگوں سے فارغ علماء حفاظ مفتیان کا الحمدللہ شاندار طریقے سے پروگرام چل رہے. تو ہمارے اپنے ساتھیوں نے یہ مشورہ کیا کہ یار مولانا اپنے جو پروگرام کرتے تھے اس پروگرام کو اپنے چلنے دینا ہے. تو آج کی یہ بامقصد میٹنگ جو مدرسہ اسلامیہ سے فارغ ہونے والے جو علماء حفاظ ہیں اسی سلسلے میں یہ ایک نشست و ایک مجلس رکھی گئی ہے. اور رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان سال کے بچے اپنے یہاں عالم حافظ جو فارغ ہوں گے تو آگے کس طریقے سے ان لوگوں کو تعلیمی اعتبار سے اپنے سلسلے کو رکھنا ہے, درس و تدریس میں رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے, اس سلسلے میں اس مختصر سی مجلس میں ہمارے اپنے جو مولانا سراج قاسمی صاحب انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے قیمتی نصیحتی کلمات سے نوازیں گے. چونکہ ہمارے اپنے بڑوں کا ایک شیوا رہا ہے کہ کسی بھی پروگرام کو چلانے کے لیے یا کسی بھی پروگرام کو پایۂ تکمیل تک کے پہنچانے کے لیے ایک صبر کا انتخاب کر دیا کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس
بامقصد میٹنگ اور مجلس کی صدارت کے لیے مجلس ابنائے قدیم کے جو سرپرست ہیں مولانا کریم احمد صاحب جمالی کا نامی اسم گرامی پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ حضرت اجازت دیں گے اور اس کی تائید بھی کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، مولانا کا بھی فون آ گیا تو قصہ بیت المعمون کی جو شکل حدیث ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر طلباء عزیز، کل مولانا سفیان احمد صاحب جمالی نے فون کیا کہ اس سال مدرسہ اسلامیہ سے فارغ ہونے والے جو طلباء ہیں ان کا ایک استقبالیہ پروگرام ہوگا اور اس پروگرام میں آپ کی شرکت ہو جائے اور آپ کے ذریعے سے طلباء کو کچھ ہدایتیں جاری کر دی جائیں۔ میں نے بھی بشاشت کے ساتھ قبول کر لیا، اس لیے ایسے مواقع ہوتے ہیں وہاں حاضری دے لیا کرتا ہوں، اس بنیاد پر کہ ہمارے چھوٹے بھائیوں سے ملاقات ہو جائے۔ بس فرق اتنا ہے کہ آپ سے میری فراغت پہلے ہے اور آپ کی بعد میں ہے، باقی آپ کا بھی تعلق مدرسے سے ہی ہے اور میرا بھی تعلق مدرسے سے ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے مقصد کو پہچاننا چاہیے۔ فراغت کا سلسلہ بہت جو ہے تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں جتنے بھی مدارس ہیں سب سے دیکھیے فراغت کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، لیکن یہ فارغ ہونے والے لوگ کہاں چلے جاتے ہیں اور امت ضرورت مند ہے، ان کی ضرورتیں جس اعتبار سے پوری ہونی چاہیے نہیں ہو پایا کرتی۔ امت کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کا ازالہ کس طریقے سے ہو اس کی شکلیں نہیں پیدا ہو پا رہی ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا، ورنہ اس روئے زمین کے اوپر ہمیں جیسے بہت سارے لوگ جو ہے ٹہل رہے تھے اور بہت سارے لوگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کے لیے اور دینی علوم کے حصول کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ ہمیں اللہ رب العزت کی اس تقسیم کے اوپر اور اللہ رب العزت کے اس فیصلے کے اوپر بڑی بشاشت کے ساتھ خوش ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی دین کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنا دین ہمیں عطا کر دیا ہے تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور حفاظت کی اس کی کیا شکلیں ہیں، ہمیں تمام تر شکلوں کو اپنانا اور اختیار کرنا چاہیے۔ آج دنیا میں آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے، نگاہ دوڑائیے، پورے جو ہے دنیا میں پورے عالم میں خوف اور ہا کا ماحول بنا ہوا ہے۔ خوف اور ہا کا عالم کا مطلب یہ ہے کہ تباہی کا سلسلہ دراز ہے، کوئی آدمی تسلی دینے والا نہیں، اور اگر غور کیا جائے دیکھا جائے تو اہل دنیا کو تسلی دینے والے بہت مل جایا کرتے ہیں۔ خود اگر ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں تو ہمیں بھی کوئی تسلی دینے کے لیے قدم نہیں بڑھاتا ہے اور قدم بڑھا کر ہمارے پاس نہیں آیا کرتا ہے۔ مولانا سفیان احمد صاحب جمالی یہ جو ہے مبارکبادی کے جو ہے کہہ لیجیے کہ ہزار جو ہے مرتبہ اگر ان کو مبارکباد دی جائے تو بھی کم ہے، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا۔ ورنہ ہم میں اگر بچوں کا جائزہ لیا جائے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا ہوتا ہے، بعض مرتبہ ان کے احوال کے متعلق لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی ان کی خبرگیری کرنے والا نہیں ہوتا۔ فراغت ہو جایا کرتی ہے کبھی کبھار جب طلباء آپس کے اندر خوشی کے نتیجے میں 2-4 روپیہ اکٹھا کر کے شیرینی کا انتظام کیا کرتے ہیں، ایک غریب بچہ بیچارہ اور سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے کہ کاش کہ میرا باپ اگر زندہ ہوتا تو میں بھی اس سے جو ہے 10 روپیہ یا 20 روپے کا مطالبہ کرتا، 100 روپے کا مطالبہ کرتا۔ جیسے یہ تمام کے تمام لوگ خوشیاں منانے کا انتظام کر رہے ہیں، میں بھی اس کے اندر شریک ہوتا
طلبا بھی اس کے غم کا احساس نہیں کر پایا کرتے ہیں، اس کے پریشانی کا احساس نہیں کر پایا کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے طلبا کو طنز جو کیا جاتا ہے، بسا اوقات زد و کوب بھی کیا جاتا ہے، لیکن احوال کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ کبھی کبھی جب ایسے مواقع آتے ہیں میں بھی طلبا کو ہدایت کیا کرتا ہوں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، منائیے، ہم منع بھی نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہماری طرف سے بھی ہدایت ہوتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم شریک نہیں ہونا چاہتا، شرکت نہیں ایسے معاملے میں کرنا چاہتا، آپ اس کے وجوہات کو جانیے۔ تو حضرت مولانا سفیان کا جو ہے کہہ لیجیے کہ یہ مشن جاری کیا ہے۔ میں جب بھی وہ آواز دیتے ہیں میں ان کی آواز پر لبیک کہا کرتا ہوں، اور اس کے توسط سے جو ہے طلبا کی زیارت ہو جایا کرتی ہے۔ بہت اچھا کام، بہت بہترین کام ہے۔ بس ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو پہچاننا چاہیے۔ کبھی کبھار طالب علم کے زمانے میں طالب علم اپنے مقام کو پہچان نہیں پاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، دوبارہ یہ موقع ملنے والا نہیں۔ ہم لوگ اپنی زبانوں سے کہا کرتے ہیں اور اساتذہ کرام ہدایت بھی دیا کرتے ہیں کہ وقت یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جن لوگوں نے وقت کی قدر کی اللہ رب العزت نے انہیں ترقی عطا فرمائی۔ جن لوگوں نے وقت کی قدر کی مستقبل میں آپ نے ہدایات کے روشنی میں آپ کا بھی استعمال کریں گے تاکہ اللہ رب العزت آپ کے توسط سے بھی بہت زیادہ کام لیں اور آپ کا بھی نام دنیا کے اندر روشن ہو اور آپ کے توسط سے ادارے کا بھی نام روشن ہو۔ طلبا جب اچھے ہوتے ہیں، معیاری ہوتے ہیں، تو وہی ادارے کے نام کے روشن کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور طلبا معیاری اسی وقت بنا کرتے ہیں جب ان کے اندر مطالعے کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ استعمالات کا بھی شوق آپ پیدا کیجیے اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ وقت جو ہے نکال کر اللہ رب العزت کی یاد میں بھی لگائیے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ پاس کریے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے قرآن کریم کو اتارا۔ ذکر کا معنی دیکھیے یہاں قرآن کریم، اور اسی طریقے سے بہت آنے دارالاسلام کے بورڈ کے اوپر دیکھیے لکھا ہوا ہوتا ہے فاسألوا اہل الذکر، اسی اہل ذکر سے ہم لوگ اہل ذکر کا مفہوم اور معنی اہل علم کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے اہل علم یعنی علماء کو ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور انسان کو سکتا ہے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس صلاحیت انسان کے اندر پیدا کر دیتے، انسان اپنے ذہن و دماغ کو دوسرے خرافات کی جگہوں سے موڑ لیا کرتا ہے اور صحیح مقصد کی جگہ انسان استعمال کیا کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولو تاکہ مولانا بھی سن لے انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو شروع کی جانب سے کچھ ہدیہ وغیرہ ہے آپ لوگوں کی خدمت میں دیے جائیں گے۔ امید کہ آپ تمام احباب اس کو قبول فرمائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی جو مجلس کے صدر ہیں حضرت مولانا قدیم احمد صاحب جمالی، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری جو پروگرام میں تشریف لائیں گے حضرت مولانا سراج احمد قاسمی صاحب کا سب صاحب کے دست مبارک سے ان کا استقبال کریں گے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں مہمان خصوصی کی حیثیت سے محترم جناب عبداللہ بھائی ڈومنی۔ میں مولانا سراج احمد قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے دستہ مبارک سے عبداللہ بھائی کی خدمت میں
زیادہ خاص ہے. جو ہمارے 20 سال فارغ ہونے والے علماء ہیں اس کی درخواست بھی کرنی چاہتی ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں یا ایک ایک ساتھی کھڑا ہو. ہمارے اس پروگرام میں جو تشریف لائے ہیں مدینہ ہاسپٹل کے ابو رواں اور مجلس ابنائے قدیم کے کاز کو قانونی اعتبار سے آگے بڑھانے میں معاون اور مددگار ڈاکٹر اخلاق احمد انصاری صاحب کے دست مبارک سے جو عالم میں ایک ایک کھڑے ہو جائیں تو ڈاکٹر صاحب اس کو استقبال کریں. ایک ایک ساتھی کھڑا ہو جائے. ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائے ہماری جو گروپ ہے اس میں شہید فلڈر صاحب تشریف لے کر کے آ گئے جن کے دست مبارک سے ہمارے جو دوسرے آدمی ہیں ہمارے اس پروگرام میں ایک ساتھی ہے ناسک سے بس ابھی جب یہاں پر تشریف لائے ہیں شیخ وسیم صاحب. آپ تشریف لائیں وسیم صاحب کی دست مبارک ان کے دست مبارک سے ہمارے مہمان آئے ہیں علماء منا بھائی ہوٹل والے آپ تشریف لائیں منا بھائی کے دست مبارک سے جو ہمارے مجلس ابنائے قدیم کے جو نائب صدر ہیں ہمارے گروپ نے ابھی بھی مطلوب کیا ہے میں حافظ آصف حسین صاحب کے دست مبارک سے استقبال کروں گی. حافظ ابار صاحب ہمارے پروگرام میں ایک دوست ہے انور بھائی ان کے دست مبارک سے انور بھائی استقبال کریں. ساتھی ہو گئے حافظ ہاں کھڑے ہو جائیں حافظ لوکپال سے کھڑے ہو جائیں ایک ایک کھڑے ہو جائیں. انور بھیا گھوم جاؤ. انور بھیا حافظ ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ حافظ نور الامین صاحب آپ تشریف لے کر کے آئیں. رمضان مقدم صاحب ادھر سے بیٹا ہمارے گروپ میں ہمارے ساتھ برادران وطن میں کشور پاٹل صاحب ہمارے ہر پروگرام چھوٹا ہو بڑا ہو مجلس کا الحمدللہ وہ ہمارے گھرانہ بشانہ چلے گئے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے دست مبارک سے بھی ایک حافظ صاحب کا استقبال ہوگی. ادھر دیکھو ادھر دیکھو پاٹل. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کے جو پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں عبداللہ بھائی ان کے دست مبارک سے حافظ صاحب کا استقبال ہوگی. ادھر دیکھو سب ساتھی ہو گئے ہیں الحمدللہ سب ساتھی ہو گئے. اب ہمارے گروپ میں بات کچھ نہیں ہے بس تھوڑا سی سلام دعا ہمارے کچھ ساتھیوں میں ملاقات تعلق ہو گیا تھا
हमने सोचा कि आज उन लोगों को भी मदद कर लें। तो हमारे अकील भाई इंदौरी सोडा वाले ये अपने दस्त मुबारक से किशोर पार्टी से आपको इस्तेमाल करेंगे। इधर देख लो, हाँ गले मिल लो। इधर देखो। हमारे अनवर भाई आप भी खड़े हो जाएं और अतीक भाई का इस्तेकबाल कर दें। ठीक है। हमारी मजलिस की आवाज़ पर एक न्यूज़ वाले भी आए हैं। ये एक न्यूज़ वाले जावेद भाई, मैं डॉक्टर अखलाक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने दस्ते मुबारक से जावेद भाई को खिदमत में मजलिस की जाने से चालू हो जाए। पेश करें। इधर देखो। हमारे प्रोग्राम के जो सदर हैं मौलाना कलीम अहमद साहब, जो हमारे उनके दस्ते मुबारक से मौलवी इफ्तिखार अहमद साहब के जो वालिद हैं वो आगे आ जाएँ, मजलिस की जानिब से उनकी खिदमत में अफजल करें। इधर देखो मौलाना। ठीक है ठीक है। मौलाना सुफियान जमाली साहब की हौसलात जाएगी, उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। इधर देखो मौलाना, इधर देख लो। सदर साहब की इजाज़त से मल्लम नास सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला की मदद और तौफीक से हमारी आज की यह मकसद मजलिस पाया तकलीफ के पहुँची। इसी के साथ हमारी मजलिस की हमारे साथियों के आवाज़ पर मदरसा इस्लामिया से जमीन साल फारिग होने वाले उलमा हुफ़ाज़ हैं, इन लोगों का, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में जो तशरीफ़ लाए हैं शेख साहब का, इसी के साथ अब्दुल्ला भाई का, डॉक्टर अखलाक साहब का, और मेरे अपने तमाम जितने भी साथी हैं सब लोगों का फर्दन फर्दन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब मेरी मजलिस आप लोगों को आवाज़ देगी इंशाअल्लाह आप आवाज़ पर कब्जा कहते हुए तशरीफ़ लाएंगे। दुआ करें। बस ठीक है। वसीम सर और जहीर पेंटर की इस्तकबाल करना चाहते हैं। ठीक। जो है दोनों का इधर देखो पेंटर। मास्टर अल्ताफ साहब जो है मौलाना सुफियान जमाली साहब से इस्तेमाल करेंगे और गले में मिल लेंगे। अनवर भैया ये पकड़ना दो और सुफियान भाई हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से मैं आपका इस्तेकबाल करना चाहूँगा। चालू रहेगा। इधर देखो पेंटर। बस लो जावेद भाई, मुन्ना भाई देखो ना खाना वगैरह गरम। लो इधर दो, इधर लो मौलाना। हमारे जो मेहमान हैं इधर बैठ जाएंगे। चला जा अब्दुल्ला। शेख साहब इधर इधर भाई अब्दुल्ला की, अब्दुल्ला इधर आओ, आइए ना। आइए आइए, इधर देखिए, इधर सर। ठीक है सर। बस एक ग्रुप काफ़ी थोड़ा ले लें। हाँ आ जाओ मास्टर। इधर इधर मौलाना, इधर देखो। सुफियान बोलो। ठीक है सर। चला अब्दुल्ला ठीक है। भी ले ले साथ।
ले सभी आ जाओ, मैं एक फोटो ले मना करें अरे अब्दुल्ला भाई, अरे अरे ना इधर आओ। وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اعمال سیئہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آج کی یہ مجلس جس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے، اے اللہ اس مجلس کے اندر کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس مجلس کے انعقاد کرنے والے لوگوں نے جس مقصد کے تحت اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، اے اللہ اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس مجلس کے انعقاد کرنے والے لوگوں کو حوصلہ عطا فرما، اے اللہ اس مجلس کے اندر شریک ہونے والے جو طلبہ ہیں کہ آخری سال کے جو ہے طلبہ ہیں، اے اللہ انہیں علم کا واقف حصہ عطا فرما، اے اللہ انہیں قوم و ملت کی خدمت کے لیے معمور فرما، اے اللہ انہیں قوم و ملت کے لیے نافع فرما، نفع بخش فرما، اے اللہ بہت سارے اعتبار سے انہیں خیر اور خوبی سے سرفراز فرما، اے اللہ بہت ساری کوتاہیاں جو ہو جایا کرتے ہیں، اے اللہ کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر اے اللہ بہت سارے اعتبار سے ہمیں اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جو ہے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی خیر میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।